بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہم آپ کو خبریں دیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بھی، اور خاص طور پہ بلوچستان سے متعلق بھی آگاہ کریں گے، اور مجموعی طور پر اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، بہت ساری خبریں پاکستان کی سرحدوں سے باہر ہے، اور وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور بہت ہی عظیم انسان ہے، اور اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں یہ کہنے میں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور انہوں نے وہ رجیم چینج آپریشن کو بلڈوز کیا تھا، اور ایسے وقت میں کیا تھا کہ جب بہت زیادہ پریشر تھا، اور ایسے وقت میں انہوں نے بلڈوز کیا جب پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، پریزن وینز جو ہے وہ باہر کھڑی تھی، قیدیوں کی وین آ چکی تھی، بہت کچھ ہو چکا تھا، لیکن این اس وقت بھی وہ ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ انہوں نے آئین کی پاسداری کی، قانون کی پاسداری کی، جمہوریت کی پاسداری کی، اور اپنی وفاداریاں صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ رکھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، قاسم خان سوری صاحب ہیں، زبردست شخصیت کے مالک ہیں، لیکن آج کل وہ بھی اسی طریقے سے فسطائیت کا شکار ہیں جیسے کہ ہم سب ہیں، تو لیکن وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ہم انہی سے بات کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم قاسم بھائی۔ وعلیکم السلام صابر شاکر بھائی، امید ہے کہ وہ بھی صحیح ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سر، آج آپ کو زحمت دی ہے، ہم سٹارٹ لیں گے بلوچستان سے، کیونکہ بلوچستان اس وقت جل رہا ہے، اور بلوچستان اس وقت آہو پکار کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، پاکستانیوں کو پکار رہا ہے، اور وہاں پہ ایک فسطائیت کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب مرہم رکھنے کی ضرورت تھی اس ساری سچویشن پہ، اور لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت تھی، تو وہاں پہ ایک ہارڈ سٹیٹ کا تصور دیا بادشاہ سلامت نے، اور ہارڈ سٹیٹ کا تصور دینے کے بعد انہوں نے وہی پالیسی اختیار کر لی ہے بلوچستان میں بھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ، کیونکہ آپ کا رابطہ بھی ہے، تو بلوچستان کی اوورآل سچویشن کے بارے میں بتائیں، جو وہاں پہ ایکچول گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ صابر بھائی دیکھیں، افسوسناک صورتحال ہے اور بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے ریاست کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، کہ بلوچستان جو سب سے کم آبادی کا ہمارا صوبہ ہے، رقبہ بھی سب سے زیادہ ہے، معدنیات سب سے زیادہ ہیں، ساحل سمندر ہے وہاں پہ، اور جس طریقے سے 1947 سے لے کر اب تک بلوچستان کو جس انداز سے دیکھا گیا ہے، جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ فوجی آپریشن وہاں پہ ہو چکے ہیں۔ اگر کسی کو تاریخ کا پتہ ہو تو 1948 ہی میں پہلا آپریشن ہو گیا تھا، اس کے بعد 58 میں آپریشن ہوا، 62 میں آپریشن ہوا، 73 سے 77 کے درمیان میں حالات خراب رہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ پھر 2005 میں ہوا، پرویز مشرف کے دور میں جو ہے نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا، اس کے بعد یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں، اور اب آپ کے سامنے کہ جو مسخ شدہ لاشیں مل رہی تھیں، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جبری گمشدگیاں تھیں، اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ایک ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، جس کے والد کو اٹھا لیا گیا تھا، اور 2011 میں اس کی مسخ شدہ لاش ملی تھی۔ وہ خواتین کو لے کر، ان خواتین کو جن کے پیاروں کو اٹھایا ہوا ہے، جبری گمشدہ کیا ہوا ہے، جن کا کچھ پتہ نہیں ہے، جو اپنے بچوں کی تصویریں لے کر آؤ پکار کرتی ہوئی اسلام آباد بھی پہنچی تھی، اور جس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، چیف جسٹس جو تھا سپریم کورٹ کا بلوچستان سے تھا، قاضی فائزی تھا، اور وہ ایک اپیل لے کر گئی تھی کہ ہمارے پیاروں کو واپس کیا جائے، ملایا جائے ان سے۔ نہتی خواتین بلوچ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کتنی محرومیاں ہیں، اور وہ بیچاری کوئی اپنے بھائی کی تصویر لے کر، کوئی اپنے بیٹے کی تصویر لے کر، کوئی اپنے باپ کی تصویر لے کر، خواتین اور بچے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور ان کو جس طرح تھدکارا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ماما قدیر نے ایک جدوجہد شروع کی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب بلوچستان میں ایک پرامن نہتی خاتون ہے وہ۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب آپ پارلیمانی سیاست کرنے والوں کے راستے روک دو گے،
آپ پارلیمان میں جو ہے وہ اپنی مرضی کے لوگ لاؤ گے، عوام جو آپ کو اختیار دیتی ہے، عوام کو ایک جمہوریت میں آئین اختیار دیتا ہے کہ انتخابات کے دن آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ اٹھا کر جو ہے وہ فارم 47 کے لوگوں کو لے آؤ گے۔ اور اس دفعہ 2024 کے جو الیکشن میں بلوچستان میں دھاندلی ہوئی ہے، اس نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اس میں اربوں خربوں روپے چلے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک ایک حلقے سے 10 امیدواروں سے پیسے لیے گئے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے پیسے لیے ہیں، اور اس کے بعد جس نے سب سے زیادہ پیسے دیے یا جو اس کی سفارش تھی، جو سب سے بڑا چاپلوس تھا، اس کو جو ہے سیٹ دے دی گئی۔ حالانکہ گیلپ کے سروے کے مطابق جو 2024 میں ہوا، سب سے بڑی سیاسی جماعت مقبولیت کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف تھی۔ تمام نوجوانوں کو ٹکٹ دیے، مجھے تو الیکشن ہی لڑنے نہیں دیا گیا، جنہوں نے الیکشن لڑا ان کو بھی ہرا دیا گیا۔ ایک نوجوان عادل بازی اس ٹائم نمائندہ تھا، اس کو بھی پہلے نون کی طرف گھسیٹا گیا، سب کے سامنے ہے۔ اور یہ جو مارنگ بلوچ جو تحریک لے کر چلی ہوئی ہے، یہ صرف اپنے گمشدہ لوگوں کی بات کرتی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی جس برے طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں، یہ اپنے ہی لوگوں پہ جو ہے نا صرف فتح کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو۔ ایسے میں کی دشمنوں کو چھوڑا ہوا انہوں نے، ابھی انہوں نے نئی ایک ٹرمز لے کے آگے ہیں یہ کہ جی ہارڈ اور ایک ہارڈ طریقے سے لوگوں سے نپٹا جائے گا۔ آپ اپنے ہندوستان کی طرف تو نپٹتے نہیں ہارڈ اس پہ جو انہوں نے نئی ٹرمز لے کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کشمیر کو تو فتح کر نہیں سکتے اس طریقے سے۔ آپ جو ہے آپ کے اندر گھس کے ہندوستان مار رہا ہے، اور آپ چپکے سے بیک ڈور سے اسے تجارت کر رہے ہو، ڈر کے مارے آپ نے بالادستی اس کی تو قبول کر لی ہے۔ لیکن افسوسناک 5 پہلے آپریشن ہو چکے ہیں بلوچستان میں، آپ پھر ایک آپریشن کرنے جا رہے ہو۔ اور سب سے جو ایک عجیب چیز ہے جو پورے پاکستان کو پتہ چل گئی ہے، شاکر بھائی، پہلے تھا کہ صرف بلوچوں کو یا پشتونوں کو آپ جو ہے وہ دہشت گرد اور باغی ڈکلیئر کر دیتے تھے، غدار ڈکلیئر کر دیتے تھے، تو پنجاب کی جو 65% آبادی ہے اس کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے شاید یار یہ سچ مچ ہی غدار ہیں، ان کے نواب سردار وہاں پہ تعلیم بھی نہیں لاتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو محکوم رکھا ہوا ہے۔ اب جب پنجاب کے گھروں میں گھس گھس کر ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے گئے ہیں، جب ان کے گھر توڑے گئے ہیں، ان کے پیاروں کو اغوا کیا گیا ہے، عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، 20,000 سے زیادہ ورکر پی ٹی آئی کا جیلوں میں ہے، لیڈرشپ جیل میں ہے، عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں ڈالا ہوا ہے۔ 9 مئی کا انہوں نے ایک جھوٹا جو ہے ڈرامہ رچایا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ قیادت پہ اٹیک کر دیا۔ آپ نے یہ سارے ہم سب نے جب ڈرامے دیکھ لیے ہیں، تو آج وہ پنجاب بھی کہہ رہا ہے کہ اصل جو پاکستان کی برائی کی جڑ ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پنپنے ہی نہیں دیتی جمہوریت کو، وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ تو اب تو پنجاب کے لوگ بھی ان بلوچ جو ہے وہ بیٹی مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، آج پنجاب کا نوجوان بھی سمجھ چکا ہے کہ برائی کی جڑ کیا ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف میرے جیسا ابھی ایک شخص وہ سپورٹ کر رہا ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اور اس کی اس جدوجہد کو، جو پرامن جدوجہد ہے، جو اپنے پیاروں کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، جو جبری گمشدہ ہے ان کی کو بازیاب کرانے کی جدوجہد ہے، جو رول آف لا کی جدوجہد ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ جیسے صحافی بھی ہم سب مل کر اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ خدارا ہوش کے ناخن لو، یہ جو تم آپریشن کھیلتے ہو، اس سے جو ہے وہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، تم نے فتح تو کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ جیت تو سکتے نہیں ہو، تو تم اپنی عوام کو محکوم بنا کے تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی حاصل نہیں کرو گے سوائے نفرتوں کے۔ قاسم بھائی، آپ نے بہت اچھا تفصیل سے بتائی۔ بات یہی ہے کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یحییٰ خان نے اپنی پوری بربریت اس وقت کی تھی، اور وہ انتہا تھی۔ انہوں نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش، اس وقت مشرقی پاکستان تھا اور وہ بھی میجورٹی صوبہ تھا، وہاں پہ بھی یہ سارے ہتھ کنڈے حربے استعمال کیے، اور اس ضد میں انہوں نے پاکستان 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس وقت بنگلہ دیش الگ ہے۔
یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، پاکستان کے 80% عوام کو نظر آ رہا ہے، دنیا اس وقت شور مچا کر کہہ رہی ہے کہ آپ بلوچستان کا معاملہ حل کریں۔ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اوورآل پاکستان کی صورتحال بہت مخدوش ہے، واچ لسٹ میں ہم آ چکے ہیں، وارننگ پہ وارننگ جاری کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے جو جنرل بھائی ہیں، ان کا پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ آپ بھی ان کے ساتھ کوئی ورکنگ تو جب آپ ظاہر ہے گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ورکنگ ہوتی ہے، تو کیا ان کی سوچ اپروچ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ان کی کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. یہ 3 سال کے لیے ایک شخص آ جاتا ہے اور وہ ناخدا بن جاتا ہے. اور جو اس کو جو پاور دی ہوئی ہے آرمی چیف کو، یہ سب سے جو ہے نا برائی کی جڑ ہے کہ آپ ون پوری آرمی کو جو ہے ایک شخص کنٹرول کرتا ہے اور جو اس کی مرضی ہے وہ کسی کی بھی پینشن ختم کر دے، کسی کو ریٹائرڈ کر دے. بس ایک بادشاہ سلامت والا ایک حساب کتاب ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ 1971، مجھے آپ بتائیں کہ کیا 1971 بلوچوں نے کیا تھا؟ کیا بلوچوں اور پشتونوں کی وجہ سے پاکستان الگ ہوا ہے؟ کیا یہ جو آج پاکستان نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں یہ بلوچوں اور پشتونوں نے کھا لیے ہیں؟ کیا یہ جو آپ کا PIA جو ہے آج مقروض ہوا ہے بلوچوں اور پشتونوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ جو آج تمام ادارے تباہ ہیں پاکستان کے، کیا یہ بلوچوں اور پشتونوں کی وجہ سے ہے؟ یہ جو IMF سے قرضہ لے لے کے کھاتے ہیں کہ بلوچ اور پشتون کھا گیا ہے؟ ان کو دیکھیں، یہ پورا پاکستان انہوں نے غرق کر دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مائٹ از رائٹ، پاور دکھائیں گے، بندوق دکھائیں گے، لاٹھی دکھائیں گے. زمانہ بدل گیا ہے. میں بتا رہا ہوں، یہ 1970 نہیں ہے، یہ 1980 نہیں ہے، یہ 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تم سوچتے ہو اور لوگ سمجھ جاتے ہیں. اب وہاں تک قوم پہنچ چکی ہے. تم جو حرکت کرتے ہو عوام کو پہلے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ انجام اس کا کیا ہوگا. پاور تمہارے پاس کیا ہے؟ عوام کے بغیر فوج کی کیا پاور ہوتی ہے؟ جب تک عوام پیچھے نہیں کھڑی ہو فوج کے، فوج کبھی بھی کسی بھی ماس میں جو ہے وہ فتح حاصل نہیں کر سکتی. اور بدقسمتی سے بلوچستان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے، جو بلوچستان کا حق تھا، مادیات سے مالا مال صوبہ ہے، پہلے آپ اس کی گیس کھا گئے. آپ نے جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی جو مادیات تھی وہ صوبے کا حق تھا. لیکن صوبے کو کیا ملتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ یہ زبردستی کے معاہدے ہو جاتے ہیں. رجیم جو ہے ڈمی ایک بیٹھی ہوتی ہے، وہ دستخط ان سے یہ کروا لیتے ہیں اور بلوچستان کو کچھ بھی نہیں ملتا. سینڈک پروجیکٹ میں کیا ملا بلوچستان کو؟ صرف 2% بھی نہیں ملتا بلوچستان کو. سارے جو ہے وہ ادھر ادھر پیسہ چلا جاتا ہے لوگوں کی جیبوں میں. آپ مجھے بتائیں، یہ جو بلوچستان کی جو سرحدیں ملتی ہیں ایران سے اور افغانستان سے، اس پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں محافظ؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ایک ایک سکوٹر پہ، موٹر سائیکل پہ ان کا حوالدار آتا ہے اور اس کے بعد اربوں خربوں روپے بنا کے چلا جاتا ہے. یہ سمگلنگ کون کرواتا ہے؟ یہ کون ہے وہ جو یہ سارے پیسے بناتا ہے؟ اور غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے بلوچستان کا شہری. آج کوئٹہ کے اندر آپ کا موبائل سروس بند ہوئی ہے. آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں. ایک خوف کی فضا ہے. آدھا گھنٹے دور تو آپ سریاب روڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح صبح کے 5:30 بجے وہاں پہ آپریشن کیا ہے، اور وہ لوگ جن کو ایک دن پہلے ہی ان پہ گولیاں برسائی گئی، ان کے پیاروں کو شہید کیا گیا، ایک چھوٹا بچہ شہید ہو گیا اس کے اندر، اس کی لاشوں کو کس طرح اٹھا کے لے گئے ہیں. یہ تو لاشیں دفنا رہے ہیں. آپ یقین کریں، عورتوں کی، بچوں کی. کاسی قبرستان کے باسی جو ارد گرد رہتے ہیں کوئٹہ میں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں 13 لوگوں کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے. وہاں پہ تابوت تک پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ خون بھی لگا ہوا ہے. یہ سارے سوشل میڈیا نے دیکھ لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسائل بات چیت سے حل ہوں گے. آپ کو یہ تکبر، یہ غرور، یہ جو آپ کے اندر جو ایک خنات بھرا ہوا ہے طاقت کا، آپ کو اس کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا اور اپنی اصلیت دیکھنی پڑے گی کہ ایک مقروض ملک کے تم اس ٹائم جو ہے وہ آرمی چیف ہو. ٹھیک ہے کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں، لیکن کیا پاور ہے جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہو، جب کاسا آپ کے ہاتھ میں ہو. آپ کبھی UAE بھاگ رہے ہیں، کبھی آپ سعودی عرب بھاگ رہے ہیں، کبھی آپ اپنے ہمسایہ ملک چائنا کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کی طرف بھاگ رہے ہیں، IMF کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس ملک میں معیشت تو تباہ کر دی آپ نے. آپ نے کمیٹی بنائی، جی میں بنوں گا ICFC کا، میں ہیڈ بنوں گا اور میں اربوں روپے لے آؤں گا، خربوں روپے. کدھر گئے پیسے؟ 1 روپے آپ نہیں لائے. کون کسی کو پیسے دیتا ہے؟ جب آپ کے اپنے شہری، پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے ہجرت شروع ہے اس ٹائم
آپ کے سب سے زیادہ لوگوں نے دبئی کے اندر کمپنیز کھول لی ہیں، جو دبئی نے ڈیٹا نکالا ہے کہ پاکستانیوں نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. تو آپ کا اپنا تو انویسٹر آ نہیں رہا جو انویسٹ کرے گا. تو کس طرح آپ اس ملک کو چلا سکو گے؟ اور اپنے مظلوم لوگوں پہ ظلم کر کے، عورتوں پہ ظلم کر کے، بچوں پہ ظلم کر کے آپ اپنی طاقت دکھاؤ گے؟ سب سے بڑی کمزوری عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے، بچوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے. جنگ کے اندر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور آپ اپنے شہریوں کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہو. عورتوں کو جو ہے پولیس، میل پولیس ان کو ٹریٹ کر رہی ہے کوئٹہ کے اندر. تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ جو ان کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم حکومت میں، یہ جو خواجہ آصف جیسے ہو گئے، یہ آپ کے، مجھے شرم آتی ہے محسن نقوی کا نام لیتے ہوئے، جو کہتا ہے کہ بلوچستان جو ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یہ بھی ہے کدھر آج کل؟ اس سے بندہ پوچھے نا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تم آؤ نا بلوچستان، تم ذرا اکیلے جناح روڈ پہ پھر کے دکھاؤ، تمہیں لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے اور تم اپنی حیثیت میں آ جاؤ گے. اور یہ جو آج بھی جو عامر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پہلے والے عامر کو ہی دیکھ لینا چاہیے. باجوہ کا کیا حال ہے؟ وہ گھر سے نہیں نکل سکتا. وہ جو ہے فرانس میں کس طرح رسوا ہوا. یہ آج ہے اسلام آباد میں کہیں گھومے نا ذرا باجوہ اکیلا، سیکورٹی کے بغیر میں اس کو دیکھتا ہوں. تو یہ تو خود سارے نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں اس سے پہلے کے لوگ. اور کس طرح جو ہے مشرف کا حال ہوا تھا سب کے سامنے ہے. ان کو عبرت کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. لیکن یہ جو طاقت کا نشہ ہے نا، یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بس انہوں نے، اور ان کی جو درباری ہیں نیچے سے، کہ بس علی جان آپ ہی ہیں، آپ ہی قبلہ کعبہ، آپ ہی اس ملک کو صحیح کر دیں گے. یہ جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، صرف اپنے گھر کے لیے اس پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، یہ غرق کر رہے ہیں. یہ عوامی تحریک آپ سب کے سامنے ہم سب کر رہے ہیں. پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن آپ نے دیکھا 26 نومبر کو بھی انہوں نے نہتے لوگوں کو گولیاں ماری. پہلے سینے سے لگایا، پھر سینے میں اور سروں میں گولیاں اتاری. تو یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو قیدی نمبر 804 جو بیٹھا ہوا ہے، جس پہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں، جس کی مسز پر آپ نے دیکھا کہ مینسز تک کی باتیں، شرم آنی چاہیے، انہوں نے عدالتوں میں کی ہیں، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن عزت ذلت اللہ کے آپ میں ہے. آج بھی وہ پورے پاکستانی عوام کے دلوں میں ہے، اور ان سے لوگ نفرت کر رہے ہیں. یہ قصبہ یہ بتائیے کہ میرے علم میں بھی ہے کہ بادشاہ سلامت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، اور ایون سینئر موسٹ جو اساتذہ، ان کے اساتذہ اور اساتذہ کے ساتھ بزرگ جرنیل، وہ بھی بہت سمجھا چکے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. علماء کرام بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں، اور یہ مت کریں ایسا، اور ظلم بھی نہ کریں، اور ساری چیزوں کو آپ پولیٹیکلی چلنے دیں. لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، بلکہ وہ قرآن مجید کی ایسی آیات جو ہیں جن کا پس منظر اور ہے، اور وہ آیات کو بھی پاکستانیوں پہ اپلائی کر رہے ہیں اور اپنے شہریوں پہ اپلائی کر رہے ہیں. اور یہ مسئلہ کیا ہے، یہ حل کیسے نکلے گا؟ کیونکہ تمام جو ہیں وہ سمجھا کے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، تھک چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن وہ بات نہیں آ رہا. دیکھیں، جو سمجھاتا ہے آپ جیسا، اس کو تو جینا آرام کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو پاکستان میں جو ہلکا ہلکا بیچارے دبے الفاظ میں بھی سمجھا رہے تھے، کاشف عباسی ہو گیا، اور دوسرے پارز جانزیب ہو گئی، اور اس طرح کی جو اینکر تھے بیچارے، ان کو بھی فارغ کر دیا ہے. یہ تو بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے. یہ تو کہتا ہے بس صرف میری تعریف ہو اور میری باتیں ہوں. اور آج یہ حال ہے کہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز ہی نہیں دیکھ رہا. آج سارے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. آپ کے جو ہے، آپ جیسے لوگ جو میں سمجھتا ہوں محب وطن پاکستانی ہیں، ڈاکٹر موہت پیرزادہ، جو ان کے ساتھ بالکل ان کی آواز بنے ہوئے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو درس دیتے تھے پاک افواج کا، اور اپنے دشمنوں کی آگاہی دیتے تھے. آج آپ جیسے لوگ بھی مجبور ہو چکے ہیں. آج جو ہے وہ عمران ریاض کو آپ دیکھو کس مشکل سے جو ہے، پہلے اس کو نظر بند کیا ہوا تھا، تشدد کیا، اب کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے. یہ میرے جیسا ایک عام جو پاکستان محب وطن پاکستانی ہے، جو پاکستان کے لیے جیتا اور مرتا ہے، اس کو بھی، مجھے بھی جلا وطن کی میں زندگی گزار رہا ہوں. ایک عجیب سی زندگی ہے. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، لوگ جیلوں میں بند ہیں.
آج ہر یونین کونسل کے اندر دہشت گردی کے پرچے کٹے ہوئے ہیں. دہشت گردی کی تو ڈیفینیشن ہی ختم ہو گئی ہمارے ملک کے اندر. غداری کی تو ڈیفینیشن ہی ختم ہو گئی. جو اصلی دہشت گرد ہیں، جو لوگوں کو مار رہے ہیں، جو اغوا کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان کے تو پیچھے جاتے نہیں ہیں. یہ رات کو جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو پکڑ رہے ہیں. تو یہ جو بادشاہ سلامت ہے نا، اس کو پہلے تو ایکسپوجر ہی نہیں ہے. ان کا کیا ایکسپوجر ہے؟ اس کو تو 3 سال پہلے کوئی نہیں جانتے تھے. کون لوگ ان کو جانتے تھے؟ یہ تو ایک دم اتنے ایکسپوجر پہ آ کے اور سارا پورے ملک کی بھاگ دوڑ لے لینا، اور جو چاپلوسی، ایک جو پورے جو درباری آ گئے ہیں ارد گرد، جن کو 500 ووٹ نہیں پڑا حلقے میں، وہ آج وزیر بنے ہوئے ہیں، وہ آج جو ہے وہ شان و شوکت سے اسمبلیوں میں گھوم رہے ہیں. ان کو بھی شرم نہیں آتی؟ تم کس منہ سے اسمبلیوں میں جاتے ہو؟ تمہیں ڈمی جو ہے یہ حکومت بنائی ہوئی ہے. تم سارے چور NRO 2 لے کے آئے ہوئے ہو، اربوں خربوں روپے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں. انہی کی فائلیں جو ہے یہ پہلے دیا کرتے تھے کہ یہ سارے چور ہیں. تو اب تو لوگ ان کی بات نہیں مانتے. تو یہ جو اس ٹائم کا میں سمجھتا ہوں کہ عامر ہے ہمارا، بادشاہ سلامت ہے، وہ عبرت کا نشان بن چکا ہے. میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی کو ایک پوزیشن پہ ہوتے ہوئے، آرمی چیف ہوتے ہوئے، اس طرح کے چیزیں نہیں دیکھی، جو الفاظ، جو لوگ جو ان کو کہہ رہے ہیں. تو باقی تو پھر بھی کوئی سروس میں رہتے ہوئے کچھ دکھاتے رہے ہیں. ایک اور بات بھی قاسم بھائی، بات یہ ہے کہ کچھ ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا کہ 5 آنریبل ججز نے خط لکھا. ان ججز کے فیملی کے پاسپورٹ انہوں نے جاری کیے، سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا، ان کی فیملی کی تصویریں. اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز آئے، انہوں نے رول آف لاء کی بات کی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی. ان کے خلاف ان کے پاسپورٹ، ان کے ذاتی چیزیں، ان کی خواتین کی چیزیں، تصویریں انہوں نے جاری کروائیں. اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. یہ سارا کچھ وہ خود کرواتے ہیں. ایک اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ صاحب کے اسٹارٹ ہوا، تو جنرل باجوہ صاحب کے انہوں نے احمد نورانی نے ایک سٹوری کی. تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کی تحقیقات ہوتی، اور جو احمد نورانی نے اپنی سٹوری میں الزامات عائد کیے، اگر وہ جھوٹے تھے تو ان کو کسی عدالت میں لے کے جاتے. الٹا یہ کیا کہ نادرا کے اندر آپریشن شروع کر دیا، اور پھر FBI کے اندر آپریشن شروع کر دیا. ان ملازمین کو برطرفی تک لے گئے، جیلوں میں ڈالا. شاہد اسلم کو جیل میں ڈالا، وہ ان کو بیرون ملک جانا پڑا. اب اگلی سٹوری آئی، وہ بادشاہ سلامت کی آ گئی، جج صاحب کی آ گئی، احمد نورانی نے کی. اگر یہ سٹوری غلط تھی تو اس کو ڈیفیمیشن میں لے کے جاتے، امریکہ میں چیلنج کرتے، برطانیہ میں چیلنج کرتے کہ جناب یہ سٹوری غلط ہے، اور ہم بھی، اور سے ان کو فائدہ بھی ہونا تھا، مالی فائدہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الٹا ان کے گھر پہ حملہ کر دیا. ان کی والدہ کی باتیں سنیں، ان کی بہن کی باتیں سنیں. ہماری بھی والدہ، ہماری بھی بہن ہے. اور ان کے گھر پہ حلہ بول دیا. پھر 2 بھائیوں کو اغوا کر لیا. نہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسی کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے، نہ پولیس درج کر رہی ہے مقدمہ. یہ باقی ساری خواتین، باقی ساری فیملیز، ججز، جرنلسٹ، بیوروکریٹ، سیاستدان، کیا جب یہ ان کی تصاویر، ان کا ذاتی ڈیٹا جاری کرتے ہیں، اس وقت ان کو یہ احساس نہیں ہوتا؟ اور اب اپنا ہوا ہے اور چیلنج بھی نہیں کر رہے، اور اب پھر ایک عذاب مسلط کیا ہوا ہے. دیکھیں، مکافات عمل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سیاستی ویڈیوز آڈیو پہ کرتے ہیں کہ جی اس کی ویڈیو ہے، جی اس کی ویڈیو ہے، گندی ویڈیوز. تم جو ہے اس سے سیاست بلیک میل کرتے ہو لوگوں کو. تو پہلے تو ان کا کام یہی ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ خود کہتا تھا جی آپ کے تو بہت سے لوگوں کی میرے پاس ویڈیوز ہیں. ان کو تو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ملک چلا رہے ہیں 25 کروڑ لوگوں کا، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے. تم اس کے مسلح افواج کے جو سربراہ ہو، اور آپ مجھے بتاؤ کہ جب ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچتے ہو، تو جب تو وہ بات ہی نہیں کوئی کر سکتا، اس کی بھی کوئی ٹی وی پہ آواز اٹھائے گا، وہ اینکر بھی اٹھا لیا جائے گا. تو یہ ہم سب کے سامنے ہے. ارشد شریف کی والدہ جو ہے وہ تڑپتی ہیں، روتی رہی، میرے بیٹے کا کیس سن لو، اس کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کی تو کسی نے آواز نہیں سنی. آپ کے سامنے ہے بشرا بی بی کا جو ہے وہ کس طرح کیس ڈسکس کیا جاتا رہا شرمناک طریقے سے، عمران خان کو توڑنے کے لیے، کہ وہ ایک جو ہے ڈٹا ہوا ہے، نہیں جھک رہا، نہیں بک رہا.
اس کی کوئی کرپشن سامنے نہیں آ رہی، وہ جو ہے وہ ان سے بھیک نہیں مانگ رہا بھاگ نکلنے کی، اس کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے جیسے لوگ جو نہیں جھک رہے تھے ان کے سامنے، جو نہیں بک رہے تھے، ان کو بھی پکڑا، میری گھر والی کو پکڑا، جیل میں انہوں نے ڈالا۔ تو یہ سب کے سامنے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب اپنی باری آتی ہے، ان کی کون لیک کرے گا باتیں؟ ان کو تو ان کے اپنے اندر سے کسی نے لیک کی ہوگی۔ میں آپ کو گارنٹی سے دیتا ہوں، لوگ جو ان سے تھک چکے ہیں، جو ادارے کو انہوں نے بدنام کیا ہے۔ دیکھیں، پاک فوج ہماری ہے، فوج کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر کے بیٹھے ہوئے کچھ جنرل جو ہے پوری فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت کا نشان بنتا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اپنے گھر پہ آتی ہے نا، جب اپنے گھر پہ آگ آ گئی ہے ان کے، تو آپ جو ہے وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو جو ہے واپس سرحدوں پہ جانا چاہیے، مورچے سنبھالنے چاہیے، جو ریئل دشمن ہے ان سے جا کے مقابلہ کرو۔ اب تم آئے ہو، عوام کی ٹیکس کا پیسہ تم پہ خرچ ہوتا ہے، تم عوام کی دفاع کرو، اپنی ماؤں بہنوں کے اوپر جو ہے نا وہ رحم کا ہاتھ ان کے سروں پہ رکھو، ان کے دوپٹے ان کے سروں پہ رکھو، نہ کہ ان کے دوپٹے اٹھاؤ کہ تمہارے گھروں تک بھی بات پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عورت ہو، میری بیوی ہو، آپ کی ماں بہن کسی کی بھی ہو، سانجی ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے دو۔ خدا کے لیے ادھر تک مت آؤ کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایک اوپر والے سب کو پتہ ہے جرنلوں کی وجہ سے جو ہے پورا ادارہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد نورانی کو بھی تو سٹوری کسی نے دی ہے نا، اس نے کوئی گھر میں تو نہیں گھڑ لی، اس کو بھی تو ثبوت دیے ہیں لوگوں نے، اور ان کو جواب دینا چاہیے۔ جب عمران خان سے جواب مانگتے ہیں، جب پیسوں کا حساب مانگتے ہیں، تو ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ کیا یہ جرنل اور ججز جو ہیں سب سے بالا تر ہے؟ یہ کسی سے بھی بالا تر نہیں ہے۔ عوام ہر ایک سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ اوپر بیٹھے ہوئے جو ہے آپ ناخدا بنے ہوئے ہو، آپ سے ہم سوال بھی نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہو، تو حضرت عمر سے جب سوال ہو سکتا ہے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو سکتا ہے، تو تم سے کیسے سوال نہیں ہو سکتا؟ جب خالد بن ولید کو معطل کیا جا سکتا ہے، تو تم سے کیوں ہم نہیں پوچھ سکتے؟ کہ اگر اسلام کی مثالیں دیتے ہو، قرآن کی مثالیں دیتے ہو، تو قرآن میں جو ہے وہ عورتوں کی اور بچوں کی جو ہے وہ جنگ کے اندر بھی آپ نے ان کو محفوظ بنانا ہے، ان پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف قرآن کو استعمال کرنا، اپنے لیے لوگوں کو فسادی دکھانا، یہ شرمناک عمل ہے، اور یہ لوگ مسترد کر چکے ہیں۔ آپ کے سامنے طارق جمیل صاحب جو ہے، مولانا طارق جمیل نے ایک دو جملے کہہ دیے عمران خان کے بارے میں، یہ تلتلا رہے ہیں، ملترا رہے ہیں، اس کی بھی چیزیں نکال رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کھڈے میں خود جو ہے وہ گھستے چلے جا رہے ہیں، ان کا انجام قریب ہے، ان کو حکمت سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، جو ان کے ساتھ ان کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو راتب خور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو جعلی ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، یہ خود اپنے ٹی وی چینلز پہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو وہ تو ہمیں فکس کر دے گا، وہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں جیلوں میں ڈال دے گا، ہمیں سزائیں دے گا ہماری چوری پہ۔ تو اصل میں تو وہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے نا، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ انہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو میرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، یہی مجھے ڈبائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان باہر آئے گا۔ اور جو سب سے بڑی ایک اور چیز یہ کرنے جا رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ یہ جو مسائل زیادہ کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، افغان ہمارے بھائی ہیں، ہم نے انہیں 40 سال پناہ دی ہے، مشکل وقت میں ساتھ ہیں دونوں بھائی۔ یہ دو جڑواں ملک ہیں، اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو کبھی بھی پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، وہ مشکل میں افغانستان کے لوگ، آپ الٹا انہیں دھمکیاں دیتے ہو۔ افغانستان سے آپ بات چیت کرو، وہاں پہ جو بھی حکومت ہے، آپ جاؤ ان سے ایک بات چیت کا دروازہ کھولو، اور وہ آپ سے تیار ہیں بات چیت کے لیے۔ آپ انہیں بھی دھمکاتے ہو، جی ہم آپریشن کریں گے۔ آپ ہندوستان میں جا کے آپریشن کریں نا، پھر وہ آپ کو بتائے گا۔ یہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ کمزور ہے، اس نے جو ہے وہ رشیا کو ہرایا ہے، اس نے انگریزوں کو بھگایا، افغانوں نے جو ہے وہ شکست دی ہے امریکہ کو۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ نہیں لڑ سکتے ان لوگوں سے، ان کے پاس ہے کہ آپ کس طرح انہیں شکست دو گے؟ تو اپنے یہ جو بارڈر کو انہوں نے انسیف کر دیا ہے، سب سے زیادہ ہم میں بلوچستان میں رہنے والے ہم متاثر ہوں گے، اور ہمارے بھائی ہیں وہ افغان خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں۔ علی امین چیخ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات چیت کراؤں گا، مت کرو یہ
इमरान खान साहब जेल से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ जंग मत करो, वो हमारे भाई हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही है। आप देखें अफगानिस्तान में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, उसका करेंसी ऊपर चली गई है, वहां पे हमसे ज्यादा अमन आ चुका है। लेकिन इन्हें जो है ना सिर्फ नफरत है इनके दिलों में कि नहीं जी, इमरान खान को पठान सपोर्ट करता है, इमरान खान को बल्कि मैं कहता हूं पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करता है, 92% पाकिस्तान सपोर्ट करता है। ये नफरत मत करो लोगों से, कौमियतों से, बलोचों से, पश्तूनों से। खुदा के लिए एक वाहिद इस टाइम इमरान खान है जिसने इस मुल्क को एक किया हुआ है। उसने रंग और नस्ल को खत्म किया हुआ है। उसने बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी, चाहे वो कराची का माजर हो, सबको एक किया हुआ है। उसने तो फिरका परस्ती खत्म की हुई है। इतनी बड़ी फोर्स है तुम्हारे पास, ऐसा शख्स है तुम्हारे पास जो पाकिस्तान को तेजी से आगे ले जा सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी जो है वो अना की खातिर, जिद की खातिर इन्होंने उसको भी बंद किया हुआ है। वो टूट नहीं रहा, उससे डरे हुए हैं, उसकी आवाज से डरे हुए हैं, इमरान खान की तस्वीर से डरते हैं, इमरान खान के कारकुनों से डरते हैं, इमरान खान की जो औरतें सपोर्ट कर रही हैं उनसे डरते हैं, बच्चों से डरते हैं, ये डॉक्टर मारंग बलोच जैसी एक निहत्ती औरत से डरते हैं। मैं आपको बताऊं कसम से, इन लोगों को तो पंजाब की माओ बेटियों ने शिकस्त दे दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं हरा सके, सनम जावेद को नहीं हरा सके, ये खतीजा शाह को नहीं हरा सके, ये जो है हमारी अभी आपके सामने आलिया हमजा को नहीं ये हरा सके। ये किस किस को मैं नाम लूं, आपके सामने है अभी हमारी रियाना डार को नहीं हरा सकते, वो इनसे जीत चुकी हैं। तुम बाकी कौन से क्या लड़ोगे? तो मैं मेरी ये बार बार मैं इल्तिजा करूंगा कि खुदारा होश के नाखून लो, ये मुल्क बहुत कीमती है। 25 करोड़ लोगों को तुम दरबदर कर दोगे। तुम तो खुद जो है ना बाहर चले जाते हो, कोई जजीरे ले लेता है ऑस्ट्रेलिया में, कोई जाके जो है वो बेल्जियम में सेटल हो जाता है, कोई जाके यहाँ पे अमेरिका आ जाता है। पाकिस्तानी किधर जाएगा? किस तरह गुजारा करेंगे सारे हमारे पाकिस्तान के लोग? इमरान खान का तो जीना मरना पाकिस्तान में है, वो डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो मेरी ये जो आप कह रहे हैं ना बादशाह सलामत, मैं समझता हूँ बादशाह सलामत बुरी तरह फंस चुका है और इसके हवारी जो है इसको आखिरी अंजाम तक लेकर जा रहे हैं। बात वही है कासिम भाई के, जब भी हम बात करते हैं ना, जब फौजी क़यादत जो मिलिट्री डिक्टेटर होता है उस पे तनकीद करते हैं तो ये फौरन कहते हैं जनाब आपने शोहदा का मजाक उड़ाया। पूरी पाकिस्तानी कौम वो सिपाही के साथ खड़ी है, वो जवान के साथ खड़ी है, वो सूबेदार मेजर के साथ खड़ी है, वो हवलदार के साथ खड़ी है, वो कैप्टन के साथ खड़ी है, वो लेफ्टिनेंट के साथ खड़ी है, वो मेजर के साथ खड़ी है, वो कर्नल के साथ खड़ी है, वो ब्रिगेडियर के साथ खड़ी है, जो सरहदों का मुहाफ़िज़ है। आज भी पाकिस्तानी अवाम में और फ़ौज में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मसला ये है जो ऊपर बंद कमरों में बैठ के फ़र्द वाहिद जो तकदीर के फैसले लिखना शुरू कर दे, नऊज़ु बिल्लाह, और उसके बाद जब उसको पूछा जाए, उससे सवाल किया जाए कि जनाब आप ये मत करें, आप ये गलत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, और अपनी ही पाकिस्तानी कौम को, अपनी ही माँओं, बहनों, बेटियों को फतह करने का ये ज़हन से निकाल दें, उनको बेतौकीर करने का, तो ये फिर फ़ौरन उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, एक गलत बयानिया बनाते हैं कि जनाब ये देखें ये क्या हो गया। तो इस बारे में आप भी, मैं चाहूँगा कि आप भी इस जो फ़र्क है इसको भी बिल्कुल कैटेगोरिकली बताएँ कि हम और पाकिस्तानी अवाम और जो सरहद पे लड़ने वाला सिपाही है या अफसर है, वो अभी भी, आज भी और हमेशा के लिए हमारी आंखों का तारा था, है और रहेगा। असल इशू है बंद कमरों में बैठ के आप रेजिम चेंज ऑपरेशन करते हैं, आप खारजा पॉलिसी, खारजा ताल्लुकात मामला तय करते हैं भारत के साथ। कश्मीर पे अभी तक बिल्कुल वो बैक बर्नर पे डाला हुआ है, लेकिन हम उसके साथ तिजारत कर रहे हैं और उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं इनडायरेक्टली वाया दुबई। चीनी मंगवा रहे हैं दुबई से, दुबई में गन्ना होता है ना, उधर कोई काश्त होती है, वहां से हम हजारों लाखों टन चीनी भारत की मंगवा रहे हैं, उनको डॉलर दे रहे हैं। इधर अफगानिस्तान में हमें अगर डॉलर चाहिए तो अफगानिस्तान हम माल भेज रहे हैं और वहां से हम ज़र मुबादला ले रहे हैं। उस वक्त तक तो ये सारा कुछ जायज़ है, लेकिन जब आती है बात पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान के मफाद की, उस वक्त आप बिल्कुल एक पीटीआई वो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के, खा वो बलोची हैं, खा वो पख्तून हैं, खा वो पंजाबी हैं,
ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جس کو ٹارگٹ ہے۔ دیکھیں ہم تو ٹارگٹ ہیں، اور ہمیں تو یہ جوڑتے ہیں دہشت گردی سے، یہ جوڑتے ہیں غداری سے، لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو اسٹیٹ کے خلاف ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اسٹیٹ ہے کیا؟ اسٹیٹ ذرا آپ آئین نکالیں نا، اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی وفاقی حکومت ہوتی ہے، صوبائی حکومت ہوتی ہے، آپ کی فوج تو اسٹیٹ کے دائرے میں ہی نہیں آتی، لیکن آپ نے اسٹیٹ اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی تنقید کرے برائے اصلاح، تو یہ لے آتے ہیں فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جی فوج کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ او بھائی، ہم یہ جو بند کمروں میں تم جو فیصلے کرتے ہو، تم جو سیاستدانوں کو خارجہ پالیسی نہیں بنانے دیتے، تم داخلی پالیسی نہیں بنانے دیتے، تم جو ہے سرٹیفکیٹ باندھتے ہو کہ تم دہشت گرد ہو، تم جو ہے وہ محب وطن ہو، تم جو ہے وہ غدار ہو، کیسے نقلی بنا دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایک کرنل اڈیالہ جیل ڈیل کر رہا ہے، ایک جو ہے ان کا کرنل جو ہے وہ سپریم کورٹ ڈیل کرتا ہے، ایک جب آپ کے قومی اسمبلی ڈیل کرتا ہے، تو کیوں لوگ پھر تنقید نہ کریں؟ یہ جو آپ کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، یہ آپ کے بیرونی دشمنوں کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ سیاست دانوں کو کنٹرول کریں، آپ ان کی آڈیوز ویڈیوز بنائیں، آپ ان کو بلیک میل، ان کے بچوں سے، ان کی بیوی سے، ان کی بہن سے، ان کی ماں سے آپ انہیں بلیک میل کریں۔ آپ کا کام ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا، آپ جائیں اپنی سرحدوں پہ دفاع کریں، آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی داخلی پالیسی عوام جس کو ووٹ دے گی، جو جیت کے آئے گی، وہ بنائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ایک تو پہلے ہی 40 سال یہ خود جو ہے وہ وردی کے ساتھ حکومت کر چکے ہیں، اس کے باوجود اب یہ جو ایک تاریخ دور چل رہا ہے جس کے اندر یہ ہائیبرڈ رجیم لے کے آئے ہوئے ہیں، بادشاہ سلامت کا جو ہے وہ من پسندیدہ آدمی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن جاتا ہے، وہ جو ہے پی سی بی کا چیئرمین بھی بن جاتا ہے، وہ سینیٹر بھی بن جاتا ہے، وہ جو ہے آپ کا وزیر داخلہ بھی بن جاتا ہے، جب اس کو امریکہ بات کرنے ہو تو وزیر خارجہ کا روپ بھی دھار کے امریکہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں درباری جو جی حضوری کر رہے ہیں، اور چھپ جاتا ہے پیچھے پھر فوج کے۔ وہ فوج تو ہماری ہے، عمران خان نے کہا ہے یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے فیصلے کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں غدار کر دو، تم جو ہے شہدا کے پیچھے جا کے چھپ جاؤ، ہمارے شہدا ہیں، وہ ہمارا کوئی بھائی ہوگا، ہمارا کوئی بھانجا بھتیجا ہوگا، کوئی ہمارا چاچے کا لڑکا، مامے کا لڑکا ہوگا، ہمارے خاندانوں سے ہیں وہ، اس کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ وہ تمہارے ہیں؟ صرف ہمارے ہیں وہ، ہم ان کے دفاع کے لیے، ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں ان کے لیے جن کے بچے شہید ہوتے ہیں بے گناہ۔ لیکن مزے تم کرو، تم جو ہے وہ کرپشن بھی تم کرو، تم جو ہے بارڈر پہ بھی تم سمگلنگ تم کرو، تم سرٹیفکیٹ بھی تم بانٹو، تو کیوں ہم تمہیں تنقید نہیں کریں؟ تم عدالتوں کو، ججوں کو تم بلیک میل کر کے فیصلے لے لو، آپ جو ہے وہ سیاستدانوں کو آپ بلیک میل کرو، ہر ادارے کے اندر تباہی انہوں نے مچائی ہوئی ہے۔ یہ ریٹائرڈ ہوتے نہیں ہیں، اس سے پہلے کسی بھی سیمی گورنمنٹ کے محکمے میں یہ جو ہے وہ اس کے کرتا درتا یہ لگ جاتے ہیں، ان کو 2-2 3-3 مہینے پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا پاکستان میں نوجوان نہیں ہے؟ کوئی اور نہیں کوئی قیادت کر سکتا؟ کوئی اور محکمے نہیں چلا سکتا؟ صرف بیوروکریسی کو بھی انہوں نے کرپٹ کیا ہوا ہے، اپنی صرف اور صرف ایکسٹینشن کے لیے ملک آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں سمجھتا ہوں اب عوام میں شعور آ چکا ہے صابر بھائی، عوام سمجھ چکی ہے مسائل کی جڑ کدھر سے ہے، اور عوام متحد ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ آج جو بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ آواز اب پنجاب میں اٹھ رہی ہے، سندھ میں اٹھ رہی ہے، خیبر پختونخوا میں اٹھ رہی ہے، گلگت بلتستان کشمیر میں اٹھ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کشمیر کے اندر احمد فراد اٹھا ہے، وہ شاعر، آپ کتنے نازک مزاج کے ہوتے ہیں شاعر، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کی گھر والی کو جیل میں ڈال دیا، عورتوں پہ آپ ظلم کر رہے ہو، اور جب آپ کی اپنی بچوں کی، اپنی فیملی کی چیزیں نکلتی ہیں تو آپ آگ بگولا ہو جاتے ہو۔ دیکھیں، مساوی رکھو سب کو، ہماری ماؤں بہنوں کے مت کھینچو دوپٹے، مت بدوائیں لو لوگوں سے، یہ آہیں جو ہے آسمان پہ ٹکرائیں گی اور تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ آج پاکستانی قوم جو ہے جب باہر نکلتی ہے تو آپ گولیاں مارتے ہو انہیں، اور آپ کہتے ہو جی لوگ ڈر گئے۔ اگر لوگوں نے ڈرنا ہوتا صابر بھائی تو 8 فروری کو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، لوگ ڈر جاتے ان سے۔ ہماری جماعت کا تو قاضی فائز عیسیٰ نے نشان تک چھین لیا بلے کا، ہمارے فرسٹ کیڈر کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، کمپین نہیں کرنے دی گئی، ایک بینر نہیں، ایک پوسٹر نہیں، صرف سوشل میڈیا پہ کمپین کی۔ گاجر، مولی، بینگن پہ تو پورے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، پورے پاکستان میں جیتے ہوئے تھے۔
آج اگر وہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوتی تو پاکستان کتنا آگے جا چکا ہوتا. آج بلوچ مائیں بہنیں بھی کہتی ہیں کہ اگر کوئی وفاق میں کسی بندے سے امید ہے تو وہ عمران خان ہے، جس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے زخموں پہ مرہم رکھے گا. تو یہ جو فوجی آپریشن کرنے جا رہے ہیں، یہ نہایت ہی سنگین غلطی کرنے جا رہے ہیں. یہ جو افغانستان سے لڑنے جا رہے ہیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، تاریخ پڑھیں افغانوں کی، خدا کے لیے ان کی تاریخ پڑھ لیں. وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم سے لڑیں گے، کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے. وہ جو جیل میں قیدی نمبر 804 بیٹھا ہوا ہے، وہ پٹھان کا بچہ، وہ کبھی تمہارے آگے نہیں جھکے گا. اس کے خون میں نہیں ہے کہ وہ جھکے. وہ مقابلہ کرے گا، حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے. آج پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا تو نیریٹو ہی نہیں چلتا. اب یہ ترانے لے کے آئے ہیں، کوئی سن نہیں رہا ہے. اب یہ زبردستی جو ہے نا، اب کسی طرح میں پاپولر ہو جاؤں. او بھائی، تم فلاح کے کام کرو خدا کے لیے. تم لوگوں کے سے بدوائیں لینا چھوڑ دو. اس کو آزاد کرو عمران خان کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، عمران خان باہر آیا، اس مسئلے کا حل ایک ہی ہے کہ آپ قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کو بعد لے کے آؤ. اس کو بٹھاؤ اپنے ساتھ، معافی مانگو اس سے جو تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو تم نے اس کی بیوی کی بے رحمتی کی ہے. معافی مانگو اس سے جو اس کی تم نے پی ٹی آئی کے جو لوگوں کے ساتھ، عام نہتے پاکستانیوں کے ساتھ جو کیا ہے. آج تو پاکستانی ہر گھر میں ایک نئی کہانی ہے. میرے اور آپ پہ کیا بیتی ہوگی میں آپ کو بتاؤں. آپ لوگوں سے پوچھنا، چھوٹے چھوٹے ورکروں کو 3 4 مہینے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ان بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کپڑے پہننے کو نہیں تھے. اتنا ظلم انہوں نے کیا ہے کہ یہ ظلم جو ہے، یہ اس کو ایک قوم کو اس نے متحد کر دیا ہے، حوصلہ دے دیا ہے، مقابلے کی طاقت دے دی ہے. آج پاکستانی جو ہے وہ نہیں ڈر رہا ان سے، نہیں ان کے کنٹرول میں آ رہا. اور ان کے جو یہ جو چاپلوس ٹولہ ہے، وہ جو ہماری گئی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی. یہ جو ٹک ٹاکر جو بٹھا دیے انہوں نے پنجاب میں مسلط کر دیا ہے. آپ اس کے ڈرامے دیکھو، اس کی تو ٹک ٹاکیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے کبھی میلہ مویشیا میں آپ جا رہے ہیں. پاکستان جل رہا ہے. خدا کے لیے عوام کو دیکھو، کچھ کرو. تم جو ہے وہ تمہیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، ملک کی پڑی بھی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہیں محب وطن پاکستانی. تو پوری عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان، اس کی پاکستان تحریک انصاف، یہ جو صافی ہیں جن پہ ظلم ہوا ہے، زیادتیاں ہوئے ہیں، جو آواز اٹھا رہے ہیں، وہ ورکر، وہ 90% پاکستانی اصل محب وطن وہ ہیں. اصل وہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آواز اٹھا رہے ہیں حق اور سچ کے لیے. اب تو آپ دیکھیں انٹرنیشنلی بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. شکر ہے وہ بھی ان کے چہرے پہچان گئے ہیں کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں. آج انسانی حقوق کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی اب آواز اٹھا رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں، یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، زور زبردستی کی گئی ہے، لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے. ان کے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں. آپ دیکھ لیں آج بھی یہ وہی اغوا کر رہے ہیں، وہی پرانی فلم چلا رہے ہیں. قاسم بھائی، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ہارڈ اسٹیٹ کا جو تصور ہے، ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے مطلق العنانیت اور طاقت کا بے دریغ استعمال، اور بس جو چیز ہے کچل دو، لاٹھی گولی کی سرکار، لاٹھی گولی کی زبان. اگر انہوں نے بلوچستان میں حرکت کی اور یہ باز نہیں آئے تو اس سے بلوچستان کے اندر کیا سچویشن ہوگی اور اس سے پاکستان کی سلامتی کتنی خطرے میں ہے؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں بالکل آخری سٹیج پہ اس ٹائم آگ یہ اگر بڑکائیں گے، اگر یہ مرم نہیں رکھیں گے، اگر یہ حکمت سے کام نہیں لیں گے، اگر یہ ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں رکھیں گے. وہ کیا مانگتی ہے آپ سے مارنگ بلوچ؟ وہ انصاف مانگتی ہے، اپنے پیارے مانگتی ہے تم سے. وہ التجا کر رہی ہے تم سے. ایک بلوچستان کی بیٹی وہ کیا مانگ رہی ہے؟ اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ مل کے وہ جدوجہد کر رہی ہے کہ خدا کے لیے گمشدہ مت کرو لوگوں کو، جبری گمشدگیاں چھوڑ دو، مسخ شدہ لاشیں مت دو. آپ اگر بلوچستان پہ یہ ہارڈ سٹیٹ کا تصور لے کر جاؤ گے تو میں آپ کو کہتا ہوں پہلے دن سے آپ ہار چکے ہو. آپ کا جو سپاہی جو اگلے مورچوں پہ لڑتا ہے ڈی مورلائز ہے. اسے پتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے نہیں جیت سکتے. لوگوں کے دلوں کو جیتنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کے مسائل سننے پڑیں گے. آپ کو چادر اور چار دیواری کا خیال رکھنا پڑے گا.
آپ کو انسانی حقوق کی قدروں کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو بلوچستان کے اس کے جائز حقوق دینے پڑیں گے، آپ کو وہاں کے لوگوں کی آواز سننا پڑے گی۔ اگر اب آپ آواز نہیں سنو گے، کانوں میں انگلیاں ڈال لو گے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی آپ یہ کر چکے ہو۔ 1971 میں 2 لخت ہو گیا پاکستان، آدھے سے زیادہ پاکستان جو پاکستان کے لیے مرتے تھے، ان بیچاروں کی آواز تم نے نہیں سنی، ان کو عوام نے ووٹ دیا تھا، آپ نے ان کا حق نہیں دیا۔ تو آپ یہ بلوچستان میں بھی اگر یہی کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل حالات ہیں۔ پھر پاکستان کو اللہ ہی بچائے گا۔ انہوں نے تو پھر پورا ڈبانے کی کوششیں کریں گے۔ اگر انہوں نے کوئی بھی آپریشن شروع کیا تو عبرت ناک انجام ہوگا، اور پاکستان جو پہلے ہی اس ٹائم جو میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک شدید مشکلات میں ہے، بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے ہر طرف سے، اس میں اگر یہ آپریشن کرتے ہیں تو آج پہلے ہی بلوچستان کے جو سب سے بڑا شہر ہے، 35% جس میں آبادی ہے، وہاں پہ تمہارا کنٹرول تو رہا نہیں ہے۔ تم جو ہے وہ ہمارے فوجی بیچارے وردی میں نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں چھاونی سے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ وہاں پہ آپ نے نیٹ ابھی آپ نے بند کیا ہوا ہے، اسکول کالجز یونیورسٹیز آپ نے بند کی ہوئی ہیں، کوئٹہ شہر سے کوئی باہر جا نہیں سکتا، کوئٹہ کراچی شاہراہ بند ہے، گڈس ٹرانسپورٹیشن بند ہوئی ہے۔ کوئٹہ سے اگر آپ سبی کے راستے جاتے ہو، سندھ سے کراچی یا پنجاب، وہاں پہ بولان میں آپ کے سامنے ٹرین کا حادثہ ہوا ہے۔ آپ کے تمام شاہراہ ہیں، آپ اگر لورلائی کے راستے رکھنی بارکھان سے پنجاب جاتے ہو، وہ والی شاہراہ پہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا جاتا ہے، غریب پنجابیوں کو مارا جاتا ہے، آپ نہیں بچا سکتے ان کو۔ آپ جو ہے یوب والے راستے سے آپ نہیں جا سکتے ڈیرہ اسماعیل خان، تو کدھر گیا پھر بلوچستان؟ تو کٹ گیا نا آپ کا پورے پاکستان سے، ٹرینیں آپ نے بند کر دی ہیں، آپ روڈ سے آپ نہیں جا سکتے، تو پھر محصور تو ہو گئے بلوچستان کے لوگ، تو کٹ تو گئے وہ پاکستان سے، تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا آپ کا؟ آپ تو ٹرانسپورٹیشن، آپ تو روڈ پہ آپ کی حکومت ختم ہے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ جو باہر نکلتے ہیں، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، آپ انہیں نہیں روک سکتے، تو آپ کی ریڈی ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر بلوچستان کدھر رہا پاکستان کا حصہ اگر یہ والے حالات رہے؟ تو ان کو نیگوسیشن کرنی چاہیے، بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے بڑوں کو بٹھانا چاہیے، مارنگ بلوچ اور ناراض لوگوں کو بٹھانا چاہیے، اور سیریس ٹاک شروع کرنی چاہیے۔ جتنے لوگ پکڑے ہوئے انہیں غیر سگالی کے طور پر چھوڑنا چاہیے، اور حالات کو بہتری کی طرف لانا چاہیے، نہ کہ آپ یہ ہارڈ اسٹیٹ کا تصور یہ اپنے لوگوں پہ نہیں چل سکتا، آپ نہیں جیت سکتے اپنے لوگوں سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پورا صوبہ بیچا گیا بلوچستان کا، اور اس میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا قاسم بھائی وہ ہے ریکوڈک۔ اس وقت انیشلی $25 ارب کے شیئرز بلوچستان کو ملنے ہیں، اور $25 ارب کے شیئر ملنے ہیں گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کو۔ تو یہ $50 ارب کی اگلے 5-7 سالوں کی بات کر رہا ہوں، مزید تو آگے وہ دنیا کا جو سب سے بڑے ذخائر ہیں سونے اور تانبے کے اور کاپر کے، وہ سب ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ 5 سال کے لیے انہوں نے یہ سارا جو ایک فیک نظام قائم کیا، کیا وجہ ہے؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ فوج کو کیا ملا اس سارے اس کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کرنے کے علاوہ؟ فوج کو کیا ملا؟ کیونکہ ادھر لا کے بٹھا دیے، پیپلز پارٹی میں داخل کیا سرفراز بگٹی صاحب کو، اور وہ ابھی کیئر ٹیکر میں تھے، کیئر ٹیکر سے ہٹا کے ان کو استعفیٰ دلوایا، پھر ادھر الیکشن لڑوایا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، مولانا صاحب بھی ناراض ہو گئے۔ تو 2 باتیں آپ نے بتانی ہیں، ایک تو یہ کہ جب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام جعلی ہے، اور لیکن مولانا صاحب اور آپ کے ساتھ، آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک معاملات فائنل نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مولانا صاحب تو خود بلوچستان آ کے انہوں نے الیکشن لڑا، تو یہ آپ کے سامنے ہے، اور اے این پی کے جو سربراہ بنے ہوئے ہیں وہ خود بلوچستان کی تو پہلے ہی سیٹیں کم ہیں، پہلے ہی ہماری تو 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 16 جو ہے وہ آپ انتخابات کے ذریعے لڑتے ہو، 4 مخصوص نشستیں ہیں، اس میں سے ایک تو پہلے ہی ہماری سیٹ لے گئے، جو باقی بچے 15 وہ بھی آپ نے من پسند لوگوں میں بانٹ دی سیٹیں، اور آپ کے سینٹ کے اندر بھی جو ہے سینیٹر خیبر پختونخوا کا بندہ یہاں کے ڈومیسائل بنا کر بن گیا، تو یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں،
مولانا صاحب کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ بات چیت کے وہ ہمارے ساتھ آئیں, ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کریں. پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے. اس پاکستان کو آپ بچائیں گے تو ہماری اور آپ کی سیاست رہے گی. عمران خان صاحب نے کئی دفعہ غیر سگالی کا ان کو پیغام پہنچایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے, چاہے وہ بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں, چاہے وہ وفاق کی جماعتیں ہیں. جو مسائل ہیں اس ٹائم اس کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اپوزیشن کی جماعتوں کو. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو بلوچستان کی جو معدنیات ہیں, گیس سب سے پہلے بلوچستان میں نکلی, کس بے دردی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کیا, کچھ بھی بلوچستان کو نہیں ملا. اب آپ کا جو سندک ہے یا ریکوڈک ہے, اس کے اندر بھی یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی پورا حق جو ہے وہ بلوچستان کا ہے, لیکن کسی پروجیکٹ میں صرف 2% آپ کو دیتے ہیں. زبردستی کے معاہدے وفاق کر لیتا ہے. وفاق کو تو آئین اجازت ہی نہیں دیتا. یہ بلوچستان کا اس پر حق ہے, لیکن آپ نے بلوچستان کو دیا کیا؟ آپ ڈیلنگ اوپر سے کر جاتے ہو, آپ ہائبرڈ رجیم سے دستخط کروا لیتے ہو. آپ کے کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ہم دستخط نہیں کریں گے, ہم بلوچستان کو ہمیں دو, آپ ہمارے صوبے کو اس کے دو. آپ چند ارب, وہ تو خربوں کیا اس کے اندر سے سونا نکلا ہے, اس کا کیا حساب ہے؟ کوئی دے سکتا ہے وہ حساب؟ کسی کو کوئی حساب ہی نہیں پتا ہے. بلوچستان کی جو گیس تھی وہ آپ نے جو ہے وہ پورے پاکستان کو تو گیس دے دی. کوئٹہ شہر میں آج بھی کوئٹہ کے ایئرپورٹ کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں پہ گیس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا دیا آپ نے بلوچستان کو؟ آپ تو کھا گئے بلوچستان اور کھانا چاہ رہے ہو. تو ابھی عوام کو پتہ ہے بلوچستان کی, وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ مل کے کھاؤ, لیکن ہمیں بھی تو کچھ دو. ہم بھی تو کچھ اپنے اوپر لگائیں. کوئی یہاں پہ اچھے آپ نے تعلیمی ادارے دیکھے ہیں؟ کوئی تعلیمی آپ نے یہاں پہ کوئی اچھے اسپتال دیکھے ہیں؟ کوئی اچھے آپ نے یہاں پہ تو آپ کا بڑے سے بڑا, آپ اگر کوئی فرنچائز بھی لاتے ہو پاکستان میں, وہ اپنے آپریشن نہیں کھولتا. بڑے شہر کوئٹہ میں بھی آپ تو ان کو بھی ایسی کہہ دیتے, پھر ٹھیک ہے جی, آپ کے یہاں پر آپ فلائٹس تک تو آتی نہیں ہے, ہفتے میں 2-3 دفعہ تھی. ہماری جب دور حکومت آئی, ہم وہاں پہ ایئر سیال کو لے کے آئے, وہاں سے ہم نے عمرے کی PIA سے شروع کرائی, کچھ کوشش شروع کی. لیکن اب جو سلسلہ ہے, جس طریقے سے بلوچستان کے وسائل کو استعمال کرنے کا انہوں نے سوچا ہوا ہے, بلوچ عوام, پشتون عوام وہ نہیں چاہتی کہ وہ ان کے بغیر یہ سارے فیصلے ہوں, اور آپ کو بلوچستان کے لوگوں کو حق دینا پڑے گا. یہاں پر اصل جمہوریت لانی پڑے گی اس ملک کے اندر, اور عوام جس کو ووٹ دے گا, ووٹ کی طاقت پر حکومت بننے دیں. مسائل کو ختم جلد از جلد اسی سے ہوں گے. باقی اور کوئی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی اس ملک میں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور عوام کو اس کا رائے دہی کا حق دیں, اور ڈاکہ مت ڈالیں ان کے حق پہ. قاسم بھائی, اس کو تھوڑا سا ایک مزید اوپن کرتے ہیں. اگلا سوال, کیا وجہ ہے کہ سی پیک کا سارا روٹ جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک, اور ادھر محسن نقوی صاحب جاتے ہیں واشنگٹن ایک ایسی آرگنائزیشن میں, اور ایک ایسے صاحب ان کو بتاتے ہیں جس کا مقصد ہی چائنا کو توڑنا ہے. ادھر جا کے خفیہ پیغام رسانی ہوتی ہے, بعد میں پھر وہ کہتے ہیں نہیں غلطی سے چلے گئے. تو غلطی سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کہیں کوئی نہیں جاتا, اور بڑا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پورے کا پورا سی پیک روٹ کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جب تھے تو وہ اپنی خارجہ پالیسی خود بنا رہے تھے. وہ رشیا بھی گئے, انہوں نے کہا ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھیں گے, ہم کسی کی گود میں نہیں بیٹھیں گے, ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے. اسی لیے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو ہم نے برالہ اس کی مخالفت کی. اور چائنا دیکھیں ہمارا ایک درینہ دوست ہے, درینہ ساتھی ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اس نے اپنے کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ سطح جو غربت کی سطح سے اوپر لے کے آیا ہے. بہترین مثال ہے ہمارے پاس. لیکن ان کے جو کرتا دھرتا تھے, ان کے آپ ان کے ارادے دیکھو, اورنج ٹرین پنجاب میں بنا دیجیے. او یار, یہ جو پورا چائنا جو آپ کا سی پیک بنا رہا ہے, یہ اپنے ملک میں جہاں پہ غربت ہے ان صوبوں کو ابھارنے کے لیے اس نے یہ سی پیک بنایا. اور ہمارے بھی جو شارٹیسٹ روٹ تھا وہ آپ کا گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا
खैबर पख्तूनख्वा से होता हुआ बलूचिस्तान था और फिर गवादर जा रहा था। उस पे इन्होंने काम शुरू नहीं किया। वहाँ पे इन्होंने जो रोड बनाना था, हमारे दौर में इमरान खान साहब ने जोब से कोयटा का रोड शुरू करवाया, उस पे इन्होंने बड़ी तनकीद की। आपको अच्छी तरह याद होगा कि नवाज शरीफ जो है बाकायदा वहाँ पर जाकर उसने जोब के अंदर टोपी ड्रामा किया था कि ये जो है आप सीपेक का मैं रूट बना रहा हूँ, हालांकि वो एशियन बैंक के फंड से एक रोड था, जिसके अंदर इन्होंने जो है वो मौलाना मेरा ख्याल शायद फजलुर रहमान साहब भी थे और महमूद खान को भी शायद वहां पे लेकर गए हुए थे, तो धोखा दिया इन्होंने। तो पहली दफा हमने वहां पे इनिशिएटिव लिया इमरान खान साहब ने, और हम चाहते थे कि तमाम जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका भी हो गया, उसके साथ भी बराबरी की बुनियाद पर हम अपने मुल्क को चलाएं। हम चाइना से भी जो ताल्लुकात अच्छे रखें, हम जो है ईरान से ताल्लुकात अच्छे रखने चाह रहे थे। अब कितना बड़ा आपको पता है क्राइसिस एनर्जी का, आपके जो मुल्क है हमारा ईरान, वो आप पे आलमी अदालत में जाना चाह रहा है। वो कहता है कि भाई हम ले आए हैं बॉर्डर तक गैस, आप अभी आगे लो, पाइपलाइन बिछाओ, लेकिन हम स्टेप ही नहीं लेते। हम जो है वो खौफ में मुब्तला हैं, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। आप करप्शन को जब आप कोई मसला समझते ही नहीं हो, एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, वो तो करप्शन को मसला ही नहीं समझती। जब आपके अरबों खरबों रुपए आप कर्जे लेते हो और वो जो है ड्रेन हो जाते हैं एकदम, आपके चोर लुटेरे उसको वापस जो है इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों की करवा देते हैं, कभी बर्तानिया में और कभी अमेरिका में और कभी स्विट्जरलैंड में और कभी आपके जो है ये जितने भी आप देख लें जो रहे हैं इससे पहले आर्मी चीफ, वो जाके बेल्जियम में जब बड़े बड़े महल ले रहे हैं। तो जब तक आप करप्शन को नहीं रोकेंगे तो किस तरह मसाइल हल होंगे? तो मेरी इल्तिजा है कि आप अपने हमसायों के साथ अपने ट्रम्प पे ताल्लुकात रखें, आप किसी के दबाव में नहीं आए। अपनी ऐसी आपकी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। अब तो कोई खारजा पॉलिसी है ही नहीं आपकी। आपका जो है वो मोहसिन नकवी जाके आप तुम गए किस हैसियत से हो? पहली बात तो पहला सवाल ये है, तुम तो वज़ीर दाखिला खारजा नहीं थे। वहाँ पे जाके चाइना मुखालिफ प्रोग्राम में बैठना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आपका काम क्या है कि आप किसी और मुल्क के खिलाफ किसी और मुल्क में जाके प्रोग्राम अटेंड करते हो। तो ये तो नाकामी है इस रजीम की। ये जो समझते हैं कि ताकत से मसला हल होगा, इनको तो ऑप्टिक्स ही का नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप आपने इंटरनेशनली किस तरह डेवलप करनी है, किस जगह पे किस चीज़ का मुकदमा रखना है। आप तो कश्मीर को भी भूल चुके हो। इमरान खान के दौर में कश्मीर को किस तरह इमरान खान उसका सफ़ीर बना, पूरा दुनिया में उसने मुकदमा लड़ा। आपके सामने अक़वाम मुत्तहिदा में जब इमरान खान साहब आए, उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, उन्होंने मोदी की वो आरएसएस वाली सोच पूरी दुनिया को बताई कि किस तरह वो सेकुलर मुल्क से जो है एक शिद्दत पसंद मुल्क की तरफ चला गया है, अक़लियतों को वहाँ पे वो परेशान कर रहा है। इमरान खान तो वो काम कर रहा था जिसने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की, इंसानियत की बात की और मसाइल के हल की बात की। और आज आप देख लें कि ये जो है वो पहले ट्रंप के खिलाफ बोलते रहे, इमरान खान को इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का ट्रंप है। आज जाके उसी ट्रंप की, उसी अमेरिका की, जब वो जीत गया इलेक्शन, सदर बन गया अमेरिका का, तो आज उसकी चापलूसी पे चापलूसी कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि किसी तरह हमें जो है वो सहारा मिल जाए, हम आपके लिए जो है ये भी करने को तैयार हैं, वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन आपने अभी जुल्म खलीलजाद को देखा होगा कि उन्होंने पहले हमारी वजह से हम टॉक करवाते थे तालिबान के साथ। अ, इमरान खान की हुकूमत में भी आपने देखा सारे मसाइल को हल किया। आज जो है वो डायरेक्ट जाके बात हो रही है पाकिस्तान की किस दोराई पे खड़ा है। आज जो है वो हर तरफ से हर मास पे शिकस्त हो रही है आपको खारजा पॉलिसी में, और पाकिस्तान आज अकेला रह गया है। अच्छा जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इनको बात समझ नहीं आ रही। ये आपको बता दूँ कि ये कुछ भी इमरान खान की दुश्मनी में ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये ख़ुसूसी एलची के तौर पे नकवी साहब जो गए थे वो गलती से नहीं गए थे, बल्कि बड़े सोच समझ के गए थे। और उसका फिर जो विल्सन ने बाद में बता भी दिया कि जनाब ये 2 बातें हैं। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बता दिया था कि एक इन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान जो है वो अगेंस्ट प्रो रशिया है, दूसरा इन्होंने कहा कि प्रो चाइना है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तो रशिया के साथ भी मामला सेट कर रहे हैं, उनकी लंबी गुफ्तगू हो चुकी है पुतिन के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ यूक्रेन जंग बंद हो रही है। इसी तरीके से चाइना के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम है। ये दोनों दरवाजे तो इस तरह से बंद हो गए।
اب آتے ہیں ذرا امریکہ میں. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق اس وقت امریکن ڈاسپورا جو ہے پاکستانی پروفیشنلز اور پاکستان تحریک انصاف یہ کس حد تک پر امید ہیں؟ پریزیڈنٹ علوی بھی ادھر ہیں تو کیا چانس بن رہا ہے کیونکہ دونوں طرف زور لگ رہا ہے. یہ بھی گورنمنٹ سائڈ سے بھی بڑی بھرپور قسم کی مختلف پیکیجز آفر کیے جا رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کو کہ جناب آپ عمران خان کے معاملے میں نہ آئیں, باقی سب جو آپ کہیں گے حضور وہ ہو جائے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن میں بھی جو ہے وہ باجوہ نے جس طرح لابنگ کی اور عمران خان کو طالبان خان دکھایا اور جو ہے وہ ایک خطرناک ہوگا یہ آپ کے لیے خطے میں, اور اس کے بعد رجیم چینج ہوئی. ہم تو دیکھیں اس ٹائم ایک عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, آزادی رائے کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے ملک کے اندر, نیٹ آپ کا بند ہے, ٹویٹر آپ نہیں یوز کر سکتے, ہزاروں کی تعداد میں ورکر جو ہیں ہمارے وہ جیلوں میں بند ہیں, قید و صحبت کی سہولتیں کر رہے ہیں, آپ کو مجھے غدار قرار دیا ہوا ہے. اور آپ پھر ان کو دیکھیں, یہ صرف ایک نہیں آیا, یہ محسن نقوی صاحب اکیلے نہیں آئے, اس کے بعد آپ نے دیکھا بلاول زرداری بھٹو آیا اور اس نے کیا کیا جی میں نے بریک فاسٹ میں حصہ لیا ہے اور میں نے تقریر کی ہے جھوٹی, وہ سیلفیاں, کوئی اس کو تقریر نہیں ملی. شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے اس کو, وہ بھی رسوا ہو کے یہاں سے گیا. اور دینے کو تو ان کے پاس ہے, نیچے تو یہ لیٹتے ہیں, بوٹ تو یہ پالش کرتے ہیں, سب سے بڑا بوٹ پالشیا تو ان کے پاس ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا کیا آفر کر رہے ہوں گے. ہمارے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا, ہم نے کہا کہ ہم اپنے ہمسایوں کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے, ہم جو ہے وہ کوئی فوجی آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے. ایبسلیوٹلی ناٹ, عمران خان نے کہا ہمسایوں سے اچھے ریلیشن ہم چاہیں گے. آج آپ دیکھ لیں کہ وہی رشیا پوری بات سچ ثابت ہوئی. عمران خان نے کہا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے یوکرین کی. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد باجوہ اور اب کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے پیچھے سے یہ اسلحہ اور بارود دیتی رہی اور پکڑی گئی, بے نقاب ہو گئی, سامنے بھی کھل کے نہیں آئی اور پیچھے پیچھے سے چند جو ہے وہ ڈالروں کی خاطر انہوں نے پرائی جنگ کا حصہ بنے اور بدنام ہوئے. یہ کچھ بھی حاصل رسوخ نہیں ہوا پاکستان کو. پاکستان کی تو جو ہے وہ پیسے کہاں گئے, وہ کوئی پتہ نہیں ہے, نہ پاکستان کے پاس آئے وہ پیسے کدھر گئے, کچھ پتہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آج چینج ہو گئے امریکہ میں حکومت, اور ٹرمپ نے تو آتے ساتھ کہا کہ میں پوری دنیا میں جنگیں بند کراؤں گا. اس نے تو جو ہے وہ ڈائریکٹ پیوٹن کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے. تو ابھی آپ کی کدھر گئے ہو, کدھر آپ چلے گئے؟ تو بات یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے لانگ ٹرم کوئی ہماری جو ہے وہ خارجہ پالیسی ہی نہیں ہے ملکوں کے ساتھ. اور یہ اب جو بھی پیش کریں گے, کیا پیش کریں گے, یہی کہیں گے کہ ہم افغانستان میں بہت ہی دہشت گرد ہیں. تاجکستان میں تو ہوتی نہیں افغانستان سے دہشت گردی, ایران والے تو کہتے نہیں ہیں, ازبکستان والے تو کہتے نہیں ہیں, اور آپ کہتے ہو صرف کہ افغانستان سے دہشت گردی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز بھی اب ان کی نہیں بکے گی. ہم جو یہاں پہ ڈیسپرا امریکن پاکستانی جو رہتے ہیں وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ عمران خان کو چھڑوا دو, یا ہم اگر کسی سے مل رہے ہیں, ہم کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں, تو پاکستان میں جو الیکشن ہوئے, آپ نے جو یو ایس ایڈ کا پیسہ دیا, وہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی شدہ الیکشن تھے, وہ فارم 47 کے الیکشن تھے. آپ تحقیقات کرائیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آپ اس پہ آواز اٹھائیں. جو ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں, جو ہمارے گھر توڑے جاتے ہیں, ہمارے کاروبار توڑے جاتے ہیں, ہمارے بھائیوں کو, ابھی آپ دیکھ لیں احمد دورانی کے بھائیوں کو اٹھا لیا, اس کی ماں کے سامنے ان کی تذلیل کی, اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ہم یہاں پہ جو آپ کا ڈیسپرا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت لاؤ. یہ جو پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ بنی ہوئی ہے, جو یہ ہائبرڈ رجیم ہے, اس کا ساتھ مت دو. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ آواز اٹھاؤ. تو یہ یہاں پہ مسئلہ ہے سارا. اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار پاکستان ہو جو اپنے فیصلے خود کرے, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل کرے, یہ پاکستان کو پھر استعمال کروائیں کسی مقصد میں, اور پاکستانیوں کو کوئی عزت نفس ان کا نہ رہے, صرف اور صرف ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھر کوئی ملک استعمال کرے, پھر انہیں کچرے دان میں پھینک دے اور ان کا کوئی نہ پوچھے.
تو شکر ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے جو امریکن پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں ان میں شعور آیا ہے. انہوں نے پہلی دفعہ امریکہ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے. یہاں پہ انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے. آج ان کے جو الیکٹڈ ممبران ہیں وہ ان کی آواز سن رہے ہیں. وہ ان کے کہنے پہ فری عمران خان کہتے ہیں. انہیں پتہ چل گیا ہے جو کانگریس مین ہے, جس طرح یہاں پہ کانگریس کے اندر قرارداد پاس ہوئی, آپ نے دیکھا 98% جو ہے کانگریس مینوں نے اس کی حمایت کی کہ پاکستان میں جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا ذکر کیا. اب یہاں پہ پھر قرارداد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو چند لوگ ہیں وہ جو مستفید ہو رہے ہیں, صرف اپنے خاندانوں کو بڑھا رہے ہیں, کہ ان پہ پابندیاں لگائی جائیں. تو یہاں کا ڈیسپرا پرو پاکستانی ہے, ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وہ پاکستان کو اس طرح دیکھتے ہوئے افسردہ ہو رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ جعلی ووٹوں سے آیا ہوا ہے, وہ جو ہے وہ پرچی لے کے پڑھتا ہے, تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں. عمران خان نے انہیں عزت نفس دیا ہوا تھا. وہ خوشی سے کہتے تھے کہ ایک بہادر آدمی, ایک جو ہے وہ سچا پاکستانی, جس نے کھیلوں کے میدان میں, جس نے سوشل کاموں کے میدان میں پاکستان کا جھنڈا روشن کیا ہوا تھا, جو اگر ٹرمپ کے ساتھ بھی آ کے بیٹھتا تھا تو فخر سے شلوار قمیض اور اپنی چپل پہنتا تھا, اور ٹرمپ جو ہے اس کو عزت دیتا تھا. یہ جتنے بھی بوٹ, یہ ٹائیاں لگا لیں, جو بھی کر لیں, یہ اندر سے بزدل ہیں, یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. تو ان کو امریکہ اور جو انگریز ہے وہ ان کو صحیح سمجھتا ہے کہ یہ اصل میں غلامی کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. تو ہم نے تو چینج کر دیا تھا پاکستان کی شناخت عمران خان نے. تو انشاءاللہ پوری زور لگا رہی ہے یہاں کی ڈیسپرا کہ وہ اپنے یہاں کے جو ان کے نمائندے ہیں, ان کے سینیٹرز ہیں, ان کے کانگریس مین ہیں, ان تک آواز پہنچائیں. جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو تشدد ہو رہا ہے, جو وہاں پہ آزادی صحافت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو گلا گھوٹا ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کا, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پہلی دفعہ امریکہ کی سیاست میں حصہ لیا, اور اب وہ اپنے کانگریس مینوں اور سینیٹروں کے ساتھ جٹے ہوئے ہیں. اور یہ سب سے بڑی جو, جس طرح یہاں پہ لابیر ہائر کر لیتی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اپنی مرضی کے کام کروا لیتی تھی, اب انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور یہ ہر سطح پر انہیں شکست ہو رہی ہے. آخری سوال قاسم بھائی کہ صورتحال بہترین کب ہوگی, اور عمران خان صاحب کی رہائی آپ کب تک دیکھ رہے ہیں, اور اس فسطائی نظام کے خاتمے کی نوید کب تک ہم سن سکتے ہیں؟ صابر شاکر بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ پاکستانی قوم جیت چکی ہے. پہلی دفعہ پاکستانی ایک قوم بن گئی ہے. پہلی دفعہ 65% پاکستان پنجاب ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. اس کی آپ کو شاباش دینی پڑے گی. آپ کو پنجاب کے عوام کو بھی سراہنا پڑے گا کہ وہ بھی بلوچستان کی عوام کے ساتھ, خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ, سندھ اور گلگت بلتستان اور کشمیر کی عوام کے ساتھ ایک آواز بن گئے ہیں. تو عمران خان نے قوم تو بنا دیا ہے, قوم کو ریزسٹنس مزاحمت کرنا بھی سکھا دیا ہے, نہتے مزاحمت کرنا. آپ سوچو, لوگ سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں, لوگ نہیں ڈر رہے, لوگ ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان تو جیت چکا ہے. پاکستان کی عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے چہرے روز بروز بے نقاب ہو رہے ہیں. کبھی احمد نورانی صاحب بے نقاب کریں گے, کبھی آپ کر رہے ہیں, اور یہ مکافات عمل ہے کہ آج یہ رسوا ہوتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ رمضان کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھرپور تحریک چلائے گی, لوگوں کو شعور دلائے گی. نکلیں گے ہم انشاءاللہ باہر. جو ہماری لیڈرشپ ہے, ہمارا پلان ہے کہ وہ جو ہے پر امن رہتے ہوئے جو ہے احتجاج کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ افطاریوں پر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. تو یہ بھی آخری حد پہ آ چکے ہیں. جیت عوام کی ہوگی انشاءاللہ, پاکستانی عوام جیتے گی, اور ہم اور آپ تمام جو پاک فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, اس پر ان کو لے کر جائیں گے, مجبور کریں گے ان کو کہ وہ جو ان کا کام ہے وہ کریں. یہ پارلیمان میں مداخلت کرنا, یہ عدالتوں میں مداخلت کرنا, یہ بیوروکریسی کو ویڈیو آڈیو سے سیاستدانوں کو بلیک میل کرنا چھوڑیں, اپنے کام کریں, اور جو بچی کچی عزت رہ گئی ہے اس کی طرف آئیں. بالکل ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ قاسم بھائی. باقی کچھ گفتگو اور بھی ہے,
وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، جب بھی آپ ہمیں موقع دیں گے انشاءاللہ تو ہم آپ کے توفیق حاضر ہوگی، آپ نے بلایا۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت، اور ناظرین آپ ہمیں فیڈ بیک آپ کا انتظار رہے گا، آپ کو کیسا لگا یہ گفتگو، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، وہ ہمارے لیے بڑی ہی محترم رائے ہوگی، اور اس کے اکارڈنگلی ہم اپنے پروفیشن میں بہتری لائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔